الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز ناظرین و سامعین، مشاہدین و مشاہدات و سامعات، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی و مسرت کی بات ہے کہ دنیا خطابت کے مشہور خطیب، داعی اور مبلغ، عالم دین فضیلت الشیخ سید یوسف الرحمان راشدی حفظہ اللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شیخ کا اچانک الجبیل ورود مسعود ہوا اور ہم نے ان کی تشریف آوری کو غنیمت سمجھا، اور شیخ کی موافقت کے بعد اچانک ایک پروگرام رکھا گیا ہے جس میں ہم شیخ کے بڑے ہی شکر گزار ہیں کہ شیخ نے وقت دیا ہمیں، اور آپ سب لوگ شیخ کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ شیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور یہ جملہ یہ روایتی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ دنیا شیخ کو جانتی ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے شرک، بدعات اور خرافات کی دلدل سے نکال کر کے توحید اور سنت کی شائع راہ پر گامزن کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی ذات سے بہت زیادہ کام دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے اور شیخ سے مزید کام لے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، اور کچھ نہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں، شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں، اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں۔ شیخ نے ابھی مجھ سے بتایا کہ کچھ ان کی طبیعت بھی ناساز ہے اور آواز کی کچھ پرابلم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ الحمدللہ راضی ہوئے، کیونکہ شیخ عام طور پر کھڑے ہو کر کے درس دیتے ہیں، اور خطیب جب کھڑے ہو کر کے درس دیتا ہے تو اس کی الگ ہی شان ہوتی ہے اور اس میں الگ ہی جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن شیخ آج جو پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھ کر کے شیخ درس دینے جا رہے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے، اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان سے اور کام لے، اور ہم سب لوگوں کو توحید اور سنت پر گامزن رکھے، شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سلف صالحین کے مسلک پر اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم اور دائم رکھے، آمین رب العالمین۔ انہی چند کلمات کے بعد دوبارہ پھر میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اللہ مالک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ رحمان مولا کی یہ رحمت ہے کہ وہ نیکی کے سیزن مختلف اوقات میں اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور جن ایام میں ہم سانس لے رہے ہیں، حجہ کے یہ 10 دن اتنے خیر و برکت والے ہیں کہ ان مہینوں کی نیکیوں کا کیا کہنا۔
باقی ایام میں کی ہوئی نیکی کسی قسم کی بھی وہ ان ایام میں کی جانے والی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کے اللہ کے راستے میں نکلا اور سب کچھ اس نے اللہ کی راہ میں لوٹا دیا، جان بھی گئی مال بھی گیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات عجیب سی طرز میں سنی جاتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ اگر آج ان ایام میں کوئی 2 رکعت نماز پڑھے اور رمضان کے اندر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے تو زیادہ اجر کس کا ہوگا؟ عوام الناس کے ذہن میں فوراً رمضان جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں میں کی جانے والی نیکی وہ رمضان کی نیکی سے بھی فضیلت میں بڑھ جائے گا۔ پیارے بھائی، نیکیاں بہت ہیں، نیکیوں کی اقسام بھی بہت ہیں۔ غریب کی مدد کرنا، یتیم کا بیوہ کا سہارا بننا، پانی پلانا، کنویں کھدوانا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، خیر و بھلائی کے کاموں کی لمبی تفصیل ہے۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کہ اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہے، وہ نیکی ہے لا الہ الا اللہ، رب کی وحدانیت، ایک اللہ کی توحید کو سمجھنا، ایک اللہ کی توحید کے پیغام کو آگے پہنچانا، ایک اللہ کی وحدانیت پر لوگوں کو بلانا، یہ وہ عمل ہے کہ اس سے بڑی کوئی نیکی توحید کے عقیدے کو سمجھ کر سمجھا کر اپنی زندگی اس پہ گزارنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عقیدہ توحید کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، بیان کرتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے، حقیقت میں وہ پیغام مصطفیٰ عام کر رہا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام صدیقین میں ہوگا۔ سب سے پیارا پیغام، سب سے پیاری دعوت جس کو دینے کے لیے اللہ مالک نے انبیاء کی پوری جماعت کو بھیجا۔ یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ بڑی وائرل رہی کہ کسی قوم کی بربادی کا سبب ناپ تول میں کمی۔ اصل جملہ اس کا یہ تھا کہ کوئی سابقہ قوم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نہ دینے کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئی۔ ہلاکت کی اصل وجہ ناپ تول میں کمی، جھوٹ، فراڈ۔ تو مختصر یہ کہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، اس کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوئی۔ اب وہ بے سمجھی میں ہر بندہ اس کو شیئر پہ شیئر کر رہا ہے، لائک کر رہا ہے، کمنٹس کر رہا ہے کہ ہاں جی اصل بات یہ یوں ہی ہے جیسے کوئی کینسر کے مریض کو کہے کہ سر درد کی وجہ سے بندہ مر گیا۔ کینسر کے مریض کو سر درد ہوا، وہ سر درد اس کی موت کا سبب نہیں بنا، اس کی موت کا سبب وہ کینسر کا مرض ہے۔ اگرچہ قوموں کی ہلاکت میں یہ گناہ بیان ہوئے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اخلاقی برائیاں، حقوق العباد کے معاملات تھے، لیکن ہر قوم کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ ہر قوم شرک اکبر میں ملوث تھی، تو اصل ہلاکت کی وجہ قوموں کی شرک اکبر ہوا۔ اگر توحید کا ماجرا درست ہو، عقیدے کا معاملہ درست ہو، ایک اللہ کی وحدانیت کو پہچان لے، حدیث میں نہیں آتا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا انسان، اللہ اکبر، فیصلے ہوں گے ظالم اور مظلوم کے درمیان، اللہ کہے گا ظالم سے دے مظلوم کو بدلہ۔ لمبی حدیث ہے، مختصر کرتا ہوں۔ نیکیاں بٹنی شروع ہو جائیں گی، کوئی نماز لے گیا، کوئی روزہ لے گیا، کوئی حج لے گیا، کئی ظالم ایسے ہوں گے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اللہ کہے گا ان کو بھی دے، وہ کہے گا کرنسی نیکیوں والی تو ختم ہوگی، اب کہاں سے دوں؟
جواب ملے گا ان کے گناہ تیرے سر پہ لا دے جائیں گے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس بندے کو اللہ معاف کرنے کا فیصلہ فرما لے تو مظلوم سے کہے گا کہ تو نے وہ مقام دیکھ، جنت کا ایک مقام اسے دکھایا جائے گا، وہ لینا ہے تم نے؟ کہے گا اللہ ہاں لینا ہے، لیکن یہ کیسے لے سکتا ہوں؟ کہاں ایک ذریعہ ہے لینے کا، تو اپنے اس بھائی کو جس نے دنیا میں تجھ پہ ظلم کیا ہے معاف کر دے، اس کے بدلے میں تجھے وہ جنت عطا فرما۔ وہ کہے گا میں نے معاف کیا، مجھے وہ جنت دے دیجیے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اگر معاف فرمانے کا فیصلہ فرما لے تو وہ اس طرح بھی اپنے بندوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس خالق و مالک کا قانون ہے لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ نے شرک کو کبھی کسی کی صورت میں کسی کے لیے بھی جو بغیر توبہ کیے مر گیا معاف نہیں کرتا۔ تو ہلاکتوں کی وجہ گناہ ہوا کرتے ہیں، لیکن گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو اللہ کا شریک بنا۔ بے دین طبقہ، دین سے دور طبقہ، وہ اس توحید کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ ہیر پھیر کے بامناس کو یہی پلاتا ہے، یہ حقوق العباد، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد نہیں معاف کرے گا۔ حالانکہ اس حدیث میں یہ چیز واقعی موجود ہے کہ اللہ چاہے گا اس بندے، ہر بندے کے لیے نہیں، جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ توحید والے ہو گئے تو چھٹکارا ہو جائے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اہل توحید کبائر کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے، وہاں ان کو اہل شرک طعنہ دیں گے، تم بڑی توحید 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 کہا کرتے تھے، ہمارے ساتھی ہو نا، جہنم میں ہی ہو، کیا فائدہ ہوگا توحید کا؟ یدرکہم الرحمہ، مشرکین کا یہ جملہ سنیں گے اللہ کی رحمت آ پہنچے گی اور اللہ ان کو جہنم سے اس توحید کی وجہ سے نکال کر پھر جنت عطا فرما دے گا۔ یعنی موحد کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا، اور مشرک کبھی بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیے، موحد اگر کبھی بھی شرک اپنا گناہوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن بھی گیا تو سدا نہیں بنے گا، ضرور نکلے گا، اور مشرک نیکیوں کے انبار بھی لے آئے تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت کی کبھی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اس کی نیکیاں دنیا میں بدلا دے کے اللہ حساب برابر کر دے گا۔ تو ان دنوں کے اندر بھی چونکہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے اور ان دنوں میں نیکیوں کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے، نیکیاں کیجیے۔ کہیں پانی کی قلت ہے تو مسلمان بھائیوں کو پانی پلائیے، کنویں کھدوائیے، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مسکین آپ کے پڑوس میں رشتہ داروں میں تعلق والوں میں ہے، اس کی ضرور مدد کیجیے، لیکن نہ بھولیے کہ نیکیوں کے سیزن میں بھی لا الہ الا اللہ کی آواز لگانا یہ سب سے بڑی نیکی ہوگی۔ دیکھیے جس سے پیار ہوتا ہے انسان اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات بھی نوٹ کرتا ہے اور اس کا ہلکا سا نقصان بھی برداشت نہیں کرتا۔ میں آپ کو 10-20 سال پہلے انڈیا پاکستان کے معاشرے میں لے جاؤں جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچپن میں دیکھا۔ رات کو موٹر سائیکل جب کھڑا کرتے تھے تو رات میں تو ہیڈ لائٹ جلنی ہے، صبح جب سٹارٹ کیا کسی کو نہیں پتا کہ آگے سے لائٹ جل رہی ہے، اور آپ صبح 7 بجے 8 بجے ناشتہ لینے کے لیے نکلے، دہی چنے جاتے تھے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے بیویاں ہمیشہ گھر میں ناشتہ نہیں دیتی، بازار جانا ہی پڑ جاتا ہے، جانا پڑ جائے تو صبر کر کے چلے جایا کرو، لڑا نہ کرو۔ جب آپ باہر نکلے موٹر سائیکل پہ، اب سامنے سے جو بندہ آ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ہیڈ لائٹ جلی ہوئی ہے، لیکن سورج نکل آیا، آپ کو تو نہیں پتا، وہ آپ کے سامنے یوں کرتا ہے۔ کبھی کسی نے کیا آپ کی موٹر سائیکل کا گئی؟ کیا مطلب کہ بھائی فضول میں لائٹ جل رہی، بند کر لے۔ اچھا یہ کوئی بجلی کا بل آنا ہے، بیٹری ہے چل رہی ہے تو کچھ، لیکن دیکھنے والا فضول لائٹ چل رہی ہے، بھائی کی لائٹ بند کر لو۔ سبحان اللہ، اپنے پڑوسی، اپنے بھائی، اپنے دوست کی موٹر سائیکل کی فضول لائٹ آپ سے برداشت نہیں ہوتی اور اس کے یہاں بیج لگا ہوا ہے یا علی مدد کا، اور اسے دیکھ کر آپ خاموش رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں کڑے بندھے ہوئے ہیں، آپ خاموش رہے ہیں، اس نے امام ضامن باندھا ہوا ہے اور آپ خاموش ہیں،
اس نے اپنے گھر کے اوپر عباس کا پنجہ لگایا ہوا ہے، عالم لگایا ہوا ہے، اب خاموش ہے۔ وہ میلے پہ نکل رہا ہے، قبروں کا طواف کر رہا ہے، وہ قبروں پر جا کر اپنی حاجتیں پیش کر رہا ہے، آپ خاموش ہیں۔ کیا خیال ہے کہ کوئی نیکی نہیں کہ آپ اس کو جہنم سے بچا لیں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا روڈ پہ جاتے ہوئے گٹر کا ڈھکن کوئی نشئی اٹھا کے لے جائے، ہمارے ملکوں میں لے جاتے ہیں نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، 2-4 اینٹیں رکھ دیں گے کہ کوئی اس گڑھے میں نہ گرے۔ کبھی یہ نیکی آپ نے بھی کی ہوگی، اور یہ نیکی چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص نے راستے سے صرف ایک کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا دیا تھا، ایک ٹہنی کو ہٹا دیا تھا، اللہ کو اس کی یہ نیکی ہی اتنی پسند آئی کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھانے لگ گیا، وہ جنت میں پہنچ گیا، مزے لینے لگ گیا جنت کے۔ راستے سے کانٹے ہٹا دینا بھی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اور آپ اپنے کزن کو، اپنے دوست کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے رومیٹ کو، اپنے کلاس فیلو کو، اپنے ساتھی کو یہ نہ بتائیں کہ بھائی جس راستے پہ تو چل رہا ہے یہ شرک کرنے کی بنا پر جہنم کا راستہ ہے، تو ہلاک ہو کر جہنم میں جائے گا۔ آپ اسے نہ روکیں، آپ اسے نہ سمجھائیں کہ رشتہ داری خراب ہوگی، پڑوس خراب ہوگا، یا کم از کم اسے پتہ لگ جائے گا میری بات بھی ہو گیا تو میرا ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی معاشرے میں۔ تو پیارے بھائی پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو پیغام مصطفیٰ سے محبت نہیں۔ جن کو پیغام مصطفیٰ سے محبت ہوتی ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے صحابی ہے، دشمن وار کرتا ہے، نیزہ مارتا ہے، نیزہ اس کے سینے کو چیرتا ہے اور اس کی زبان سے آواز لگتی ہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ بظاہر دنیا میں دیکھیں تو یہ کیسی کامیابی ہے؟ نیزہ لگنے سے آپ کی موت، زندگی ختم ہو گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، دنیا اندھیر ہو گئی، زمین کی چھاتی سے آپ زمین کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن زبان سے پیغام کیا دے کر گئے ہو؟ قیامت تک آنے والوں کے لیے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پیارے بھائی یہ آخرت بن جانے کی کامیابی ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ قرآن حکیم ہے۔ یہ لوگ جب آپ کو یہ کہیں اس طرح کی باتیں کہ نہیں معاملہ حقوق العباد کا ہے، باقی اور کچھ نہیں، سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، تو انہیں بتائیے یہ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، ہر رسول نے اپنی امت کو ایک ہی پیغام دیا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی بات، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا۔ جس کو یہ غم، یہ ٹینشن ہو جائے کہ میں نے اس پیغام مصطفیٰ کو سمجھنا ہے، پھر وہ علم حاصل کرتا ہے، وہ توحید کو سیکھتا ہے، وہ عقائد کو سیکھتا ہے، وہ دلائل کو یاد کرتا ہے، وہ دلائل کو نوٹ کرتا ہے، تاکہ اپنے بھائیوں تک زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو پہنچاؤں، کیونکہ یہ وہ پیغام ہے جس کو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے امت میں پہنچایا۔ آسمانی کتابیں نازل ہوئی، وہ اسی لیے نازل ہوئی کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ مالک کا فرمان سنیے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکتوں والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ کون سی ذات؟ جس نے نازل کیا الفرقان، فرق کر دینے والی اس کتاب۔ یہ فرق کرتی ہے کس چیز میں؟ کفر اور ایمان۔ یہ فرق کرتی ہے کس چیز میں؟ توحید و شرک میں۔ یہ فرق کرتی ہے کس چیز میں؟ سنت و بدعت۔ ایک چیز میں فرق کرتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے۔ اور یہ فرق ہی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ الا من رحم ربی، شریعت کی حالت یہ ہو گئی جب آپ انہیں بتائیے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک، ایسی باتیں نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں جس سے معاشرہ ٹوٹتا ہو۔ مل جل کر رہیں، پیار و محبت سے رہیں، اکٹھے رہیں، میٹھی میٹھی باتیں کریں، پیاری پیاری باتیں کریں، سب کو ساتھ ملا کر چلنے کی باتیں کریں۔ بھائی یہ قرآن حکیم ہے، یہ سب کو ساتھ ملانے کا درس ہی نہیں دیتا۔ یہ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
رب کی توحید کا انکار کرنے والوں، رب کی وحدانیت کو نہ ماننے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے نور کا انکار کرنے والوں، کفر کی زندگی گزارنے والوں، لا اعبد ما، یہ کوئی نہیں سکتا جن کو تم پوجتے ہو ان کو ہم پوجنے لگ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم پوجا کرتے ہیں اللہ کی، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ہم سجدے کرتے ہیں اللہ کو، ہم رکوع کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم طواف کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، ہمارے دل میں خوف ہے اللہ کا، ہمارے دل میں امیدیں ہیں اللہ سے، ہم بھروسے کرتے ہیں اللہ پر، ہماری قلبی عبادات، ہماری بدنی عبادات، ہماری قولی عبادات، ساری عبادتوں کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر سمجھانے والا کہ کہاں عبادت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایسے لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک نیوز چینل ہے، یوٹیوب کا چینل، فیس بک کا، ڈیلی پاکستان، وہ ہمارے مظفر گڑھ کے علاقے میں گیا ہوا ہے، وہاں ایک پیر صاحب کا مزار ہے، تپتی ہوئی صحرا ہے جنوبی پنجاب کی، اور لوگ بابا جی کی قبر کے ساتھ گڑھے بناتے ہیں اور اس کے اندر لیٹ جاتے ہیں، گردن باہر نکلی ہوئی ہے، باقی پورے جسم پہ ریت ڈالا ہے، اور یہ ان سے پوچھ رہا ہے ہاں جی یہاں کیوں پڑے ہیں؟ وہ جی گردے فیل ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، کسی نے بتایا بابا جی کے مزار پہ آ جاؤ، اب ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے یہ بیماری ختم ہو گئی، مجھے یہ بیماری ختم ہو گئی۔ بابا جی کتنی کرامات ہیں، اور یہاں گڑھے سے نکلنے کے بعد پھر اندر پیر جی کی اور پیر جی کے جانشین کی 2 قبریں ہیں، اور سب اس کے ساتھ چکر لگا کے طواف کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا جس مزار کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہاں آ کے منت مانو، آپ کی منت پوری ہو جائے تو آؤ قبروں کا طواف کرو۔ یہ آج کی تازہ خبر سنا رہا ہوں، یہ نہیں کہ پرانی بات ہے ختم ہو گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وقول، یہ منظر دیکھتے فوراً میرے دل و دماغ میں آیا کہ کتنی پیاری بات تھی جب انہوں نے سمجھانے والے کو سمجھایا تھا کہ معاملہ یہودی کے پھونکوں کا نہیں ہے، معاملہ شیطان کی اس انگلی کا ہے، شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چبوتا ہے، تم ایک بد عقیدہ انسان کے پاس جاتے ہو دم جھاڑے کے لیے، وہ انگلی ہٹا لیتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے دم جھاڑے سے ٹھیک ہو گیا۔ شیطان وہ انگلی کیوں ہٹاتا ہے؟ کیونکہ شیطان کا مقصد پورا ہو گیا، تم نے رحمان کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ آ کر اس سے امیدی لگا لی، تو تم شرک کے اکبر کی وادی میں گر کے ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے۔ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ اسے تو ایندھن چاہیے جہنم کا، اپنے پیچھے لگنے والوں کا اسے ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ قبروں کا طواف یہ عبادت نہیں ہے بابا جی کی، اہل ایمان تو بیت اللہ کا طواف کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور شیطان اہل شرک سے قبروں کا طواف کرواتا ہے۔ یہ تو پیر جی کی قبریں ہیں۔ دادو ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے، سندھی بھائی جانتے ہوں گے، وہاں اونٹنی کی قبر ہے، اور اس اونٹنی کی قبر کا طواف ہوتا ہے۔ طواف کرنے والوں سے پوچھا سائیں یہ کس کی قبر ہے؟ کہتا یہ سائیں کی ڈاچی کی قبر ہے، سندھی زبان میں ڈاچی اونٹنی کو کہتے ہیں، یہ سائیں کی ڈاچی ہے، سائیں نہیں ہے، سائیں کی ڈاچی ہے۔ 7 چکر لگا لو، جو امید آپ کے دل میں ہوگی، سائیں کی اونٹنی جو مر کے مٹی ہو چکی ہے وہ آپ کی دل کی امیدیں پوری کر دے۔ جس بھائی کو یہ پتا ہو کہ میری قوم، میری برادری، میرے عزیز، میرے ہم وطن، میرے ہم لسان، ہم زبان بھائی شرک اکبر میں یوں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ دعوت توحید کا پیغام چھوڑ کر اور معاملات میں لگ جائے، کیا وہ نیکی کر رہا ہے؟ کیا وہ پیغام مصطفیٰ کا حق ادا کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص ہیں اپنی قوم کی اصلاح پر۔ آپ کو خبر ملتی ہے کہ یہودی بچہ آخری سانسوں میں ہے، آپ پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بچے کہتے لا الہ الا اللہ، وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابوالقاسم کہہ رہا ہے، اور وہ آواز لگاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ آپ کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے،
اس کے پاس سے اٹھتے ہیں، اس کے گھر سے نکلتے ہیں اور زبان پہ جملے کیا ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے میرے ذریعے تو نے اور بچا۔ یہ ہے اصل کمائی، یہ ہے اصل کرنے کا کام کہ آپ پیغام توحید دیں۔ ایک جان بھی اگر آپ کی وجہ سے جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پہ چل پڑی، یہ ایک جان نہیں ہے، یہ جب تک زندہ رہے گا اور جب تک یہ پیغام کو آگے پھیلاتا رہے گا وہ ساری نیکیاں آپ کے بیلنس میں، آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہیں گی۔ اللہ نے یہ قرآن حکیم اتارا ہے، اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن کو سمجھیے، اس کا علم حاصل کیجئے، اس کی روح کو سمجھیے۔ یہ فرقان ہے، یہ کفر اور ایمان میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ اللہ نے اتارا کس پہ ہے؟ علی عبدہ، اپنے بندے پہ اتارا۔ بہت سے لوگ آپ سے ناراض ہوں گے یہ بات سن کر اگر آپ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں جی، آپ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ وہ نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور۔ اذان سے پہلے یہ باتیں گونجتی ہیں ہمارے علاقوں میں، اے اللہ کے نور، تجھ پہ اللہ کی سلامتی۔ اور اللہ کہتا ہے کیا؟ اللہ نے یہ کلام اتارا علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ عبدیت کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے، عزت و احترام یہ ہے کہ ساری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈال کر امام الانبیاء کو ایک پلڑے میں رکھ کر جب تولو گے، مصطفیٰ کا شان اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہوگا۔ لیکن ہیں کون؟ اللہ کے بندے۔ یہ کلام الہی ملا کیوں ہے؟ لِيَكُونَ الْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ لوگوں کو ڈرا دیجئے، جہان والوں کو ڈرا دیجئے۔ یہ 60-70 سالہ زندگی ہے، سدا زندگی نہیں، ختم ہو جانی۔ کبھی غور کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کے ہمیں بچپن سے ہی الٹی پٹی پڑھائی جاتی، بچہ نہیں سو رہا ہوتا تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ الا من رحم ربک، جن کو دین کی سمجھ ہے وہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لیکن اکثریت اپنے بچوں کو کیا کہتی ہے سونے کی؟ بیٹا سو جاؤ جلدی، صبح تم نے سکول جانا۔ یہ نہیں کہتے بیٹا جلدی سو جاؤ، فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے۔ فجر وہ پلاننگ کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح تمہیں سکول جانا ہے۔ سکول کیوں جانا ہے؟ سکول جاؤ گے، پڑھ لکھ لو گے، کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ گے، زندگی اچھی ہو جائے گی، مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ حالانکہ بیچارے کا مستقبل پتہ ہی نہیں لگتا، مستقبل کہتے کس کو ہے؟ سکول سے پہلے میٹرک تک محنت ہو رہی ہے مستقبل اچھا ہونے کے چکر میں، پھر ایف ایس سی کے لیے زور لگاؤ بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب 5 سال کے بعد ایم بی بی ایس فارغ ہو گئے، اب نہیں بیٹا ایم بی بی ایس کی آج کل کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ کوئی تخصص کرو بیٹا، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ بن جاؤ۔ اچھا بیچارہ پڑھ کے سرجن بن گیا، بیٹا انڈیا پاکستان میں کیا کر لو گے؟ باہر نکلو گے، امریکہ جاؤ گے، برطانیہ جاؤ گے، خلیج میں جاؤ، اچھے پیسے کما لو گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر شادی ہو جائے گی، شادی ہوگی، بیٹا کچھ سیونگ کر لو، مستقبل آپ کا سنور جائے گا۔ وہ مستقبل ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیچارہ قبر میں چلا جاتا ہے، مستقبل کا نہیں پتہ لگتا۔ یہ کوئی زندگی ہے 60-70 سالہ زندگی؟ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہجری سال کون سا چل رہا ہے؟ 1443، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فوت ہوئے ابھی تک قبر میں ہیں۔ انہیں قبر میں کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 1443 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ آپ کی اور میری زندگی ہے 60-70 سال کی، اور ایک قبر کی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور ہی نہیں کتنی لمبی ہوگی۔ کب قیامت قائم ہوگی، کب قبر سے نکالے جائیں گے، کوئی شعور ہے؟ کبھی ذہن میں یہ سوچ آئی کہ بیٹا محنت کر لو، قبر میں جانا ہے، اور قبر کی زندگی کا پتہ نہیں کتنی لمبی ہوگی، کب اٹھائے جاؤ گے؟ بندہ مر جاتا ہے، قیامت تو قائم ہو جاتی ہے اس کی۔ نیک ہے تو جنت کی کھڑکی کھل گئی، بد ہے تو جہنم کی کھڑکی کھل گئی۔ نیک ہے تو جنت کے لیے باتیں آ گئے، بد ہے تو جہنم کے لیے باتیں آ گئے۔ لیکن کب تک کی زندگی ہے کوئی پتہ ہے؟ اور کبھی کسی نے اپنے بچوں کو ڈرایا بیٹا قبر میں جاؤ گے، نہیں پتا کتنے سال رہنا پڑے گا، اس کے لیے تیاری کر لو۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت ہے،
وہ زندگی جو جنت یا جہنم کی صورت میں ہے. فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر، ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم. اس کی پلاننگ، اس کی سوچ، اس کی فکر اپنے دل میں بھی پیدا کیجئے، اپنی اولاد کے دل میں بھی پیدا کیجئے، اپنے بیوی بچوں کے دل میں پیدا کیجئے کہ سدا دنیا میں نہیں رہنا. دنیا تو 60-70 سال ہے، پھر قبر ہے جس کا پتہ ہی نہیں قیامت کب قائم ہوگی. 2000 سال پڑے رہیں گے، 4000 سال پڑے رہیں گے، کب تک رہنا ہے قبر میں کوئی پتہ نہیں. لیکن آخر اٹھایا جانا ہے. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. اٹھایا جانا ہے، لیکن اٹھائے جانے کے بعد پھر ایک زندگی ہے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم. اس میں میں اور آپ کس ٹھکانے میں ہوں گے، یہ فکر پیدا کیجیے. یہ قرآن حکیم کی دولت، یہ قرآن حکیم کا نور ہمیں ملا ہے. کیوں؟ دنیا والوں کو ڈرا دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے سدا نہیں رہنا، اگلے جہان پہنچنا ہے، وہاں فیصلے ہونے ہیں اور اسی کتاب پہ فیصلے ہونے ہیں. جو اس کے مطابق چل کر آیا وہ رب کی جنتوں میں ہے، اور جس نے اس کے خلاف چلا وہ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں. میرے اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ ڈرانا، پیغام پہنچانا، خوشخبری دینا. یہ ہے نبوی محنت، یہ ہے انبیاء کا راستہ. آپ کے اور میرے ذمے بات پہنچانا ہے، بات منوانا نہیں. اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں بٹھائیے. میرے اور آپ کے ذمے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا ہے، پیغام منوانا ہمارے ذمے. یہ نبیوں کے ذمے بھی نہیں تھا، یہ تو پیارے نبی کے ذمے بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، بلال نے قبول کر لی. اللہ کے نبی نے آواز لگانے میں کوئی فرق تو نہیں کیا نا کہ بلال کو زیادہ سمجھایا ہو اور ابو طالب کو کم سمجھایا ہو. نہیں، آواز آپ نے برابر لگائی، سب کے لیے لگائی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. یہ آوازیں آپ نے سب کے لیے لگائی. بلال نے قبول کر لی. کیسے قبول کی؟ اللہ اکبر. کبھی دوپہر کی گرمی میں باہر نکل کر دیکھیے اور تصور کیجئے مکے کی تپتی ہوئی زمین کا کہ بلال کو زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے اور اس کی زبان سے آوازہ گونج رہا ہے. فرق نہیں آیا. جو ظلم کر سکتے ہو کر لو. بعض آثار میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے سیدنا بلال کی کمر کو دیکھا تو گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہڈیوں کا پنجر اور ہڈیوں پہ چمڑی چڑھی. ظلم سہ سہ کر کمر کا یہ حال کیا. کمر کا یہ حال کیوں کیا؟ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر توحید کی دولت آپ کو مل گئی، آپ سے زیادہ امیر آدمی کوئی نہیں. اور اگر دنیا بھر کی نعمتیں آپ نے پالی لیکن توحید کی دولت آپ کو نہیں ملی، آپ سے بڑھ کر مفلس کوئی نہیں. ابو طالب کے سامنے بھی یہی پیغام رکھا گیا، انہوں نے نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا، نہیں قبول کیا. آخری وقت یہی کہا اپنے باپ عبد المطلب کے دل. تو میرے اور آپ کے دل میں بات پہنچانا ہے. ابو طالب فوت ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم لگا. تو اللہ نے کیا کہا قرآن حکیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے جس کو چاہے ہدایت دے. تو پیارے بھائی، مسئلہ جو آج ہمارے دماغوں میں فٹ نہیں ہوتا، اس مسئلے کو فٹ کیجئے کہ آپ کے اور میرے ذمہ بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں. نتیجہ میرے ذمہ نہیں ہے، نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ہم نتیجے پر پہنچے. آج اکثریت نبوی منہج کو، سلف کے منہج کو کیوں چھوڑ چکی ہے کہ وہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. نبوی منہج کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. یہ آواز لگاتے رہو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء اٹھائے جائیں گے. کہتے میں نے جم غفیر کو دیکھا،
مجھے لگا جیسے میری امت آ گئی، میں نے کہا میری امت؟ جواب ملا نہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی انبیاء کی جماعت قیامت کے دن اٹھیں گی، کسی کے ساتھ جمع غفیر ہوگا۔ کہا مجھے امید ہے سب سے زیادہ میرے ساتھ میری امت کے لوگ، بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک راہ تھوڑے سے لوگ، چند افراد، اور بعض ایسے ہوں گے ایک دو بندے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اپنا پیغام پہنچایا، ایک بندہ بھی ان کے ساتھ، کیا کہتے ہیں آج کی زبان میں، سپورٹر، ووٹر، جی اللہ، یہ سیاسی لوگوں کے جملے جو مرضی کہہ لو، ایک بندہ بھی ساتھ نہیں ہے نبی کے۔ پیارے بھائی، اللہ کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، جس نبی نے 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال محنت کی، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں کر سکے، اور وہ فوت ہو کے چلے گئے، وہ ناکام گئے یا کامیاب گئے؟ جی ناکام گئے۔ اگر ناکام کہو گے تو مسلمان نہیں رہ سکتے۔ کامیاب گئے، ایک ووٹ ملا انہیں، ووٹ تو ایک بھی نہیں ملا، پھر کامیاب کیسے گئے؟ ایک سیٹ بھی نہیں ہے پاس، ایک ووٹ بھی نہیں ہے، ایک سپورٹر بھی نہیں ہے، ایک بندہ بھی ساتھی نہیں بنا، آپ کہتے ہو پھر بھی وہ کامیاب گئے، تو کیا معنی اس کا؟ کامیابی ووٹ لینے میں نہیں ہے، جمع غفیر اکٹھے کرنے میں نہیں ہے، اسمبلی کے اندر زیادہ سیٹیں لے کر اقتدار تک پہنچنے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ کے ذمہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اس کو پوری کیجئے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کیجئے، اگر آپ نے اس کو پورا کیا آپ کامیاب ہیں، بھلے ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ نہ چلے، لیکن اگر آپ نے شارٹ کٹ مارا، اس ڈیوٹی کو چھوڑ دیا اور نتیجہ نکالنے کے لیے آپ نے شارٹ کٹ مارنا شروع کر دیا کہ چلے جی یہ دعوت توحید ہے، اس کو تو رہنے دیجئے کیونکہ اس سے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں کہ مذہبی سیاسی اتحاد بناتے ہیں، اور مذہبی سیاسی اتحاد میں ہم سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور سب کو ساتھ ملاتے ہیں، اور اس طرح کرتے کراتے اسمبلی کے اندر ہماری اکثریت نہ بھی ہوئی تو کم از کم کچھ نہ کچھ ہمارا پریشر گروپ بن جائے گا، اور پھر ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے۔ بھائی آپ نے محبت کے راستے کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کٹ مارنے کا ہمیں حکم نہیں دیا، ہمیں حکم دیا کہ اس راستے پہ چلتے رہنا۔ نبی ساری زندگی اس راستے پہ چلے اور اس نبی کے ساتھ کوئی ایک مسلمان نہیں ہوا، تب بھی وہ نبی کامیاب کہلائے، تو معنی یہ ہوا کامیابی لوگوں کو اکٹھا کرنا، تنظیموں کو ساتھ ملانا، کرسی پر نظر رکھنا، حکومت پہ نظر رکھنا، یہ اسلام کا مقطع نظر ہی نہیں ہے۔ اسلام کا مقطع نظر تو یہ ہے کہ توحید کا پیغام دو، لوگوں کی عبادت کے لیے جھکنے والی گردنوں کو اٹھاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ یہ ہے سلفی منہج، یہ ہے سلف کا راستہ، یہ ہے انبیاء کا راستہ، یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا راستہ کہ توحید کو سمجھیے، عقیدے کو سمجھیے، ایمان کو سمجھیے، پھر شارٹ کٹ نہ ماریے، پھر توحید پہ خاموش نہ ہو جائیے، پھر شرک پہ خاموش نہ ہو جائیے کہ ہم نے ساتھ ملایا ہوا ہے، ہم نے اتحاد کیا ہوا ہے، اس جلسے میں توحید بیان نہیں کرنی، اس جلسے میں شرک کا رد نہیں کرنا، اس مقام پہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں کرنا، کیوں؟ فلاں ساتھ ہے، فلاں ساتھ ہے، فلاں ساتھ ہے۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کائنات بھر کو اپنے ساتھ ملا لو، آپ ناکام و نامراد ہیں۔ اور اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نبی کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ سلف کے راستے پہ چل رہے ہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، یہ آواز نہیں آنا۔ توحید کا پیغام دیتے رہے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، اور یاد کیجئے ایک خیبر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے یہی کہا تھا، علی ایک بندہ تیری وجہ سے اگر مسلمان ہو گیا، سرخ
قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ میں کتنا کامیاب ہوں، اس کے سٹیپ یہی ہے کہ میں اس راستے پر ہوں جو نبی مجھے دے کر گئے۔ میں نے علم حاصل کیا، اپنے آپ کو علم سے مزین کیا، اور پھر میں اس نبوی پیغام کو لے کے میدان عمل میں اترا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم جزائے خیر عطا فرمائے۔ توحید کی اہمیت ایک انسان کی زندگی میں کیا ہے اس پر روشنی ڈال رہے تھے، اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ توحید دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا خیر ہے، سب سے بڑا معروف ہے، اور اسی توحید کے خاطر ہمارے اور آپ کی پیدائش ہوئی، انبیاء بھیجے گئے، اور روزانہ بلکہ ہر وقت اسی توحید کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ایک مؤذن جو اذان دیتا ہے، اذان میں کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کے نبی کی رسالت کی گواہی کا ذکر ہے، اور ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ توحید ہی کا ذکر کیوں ہے، توحید ہی کو ہمیشہ کیوں بیان کیا جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ دنیا میں ہر وقت توحید ہی کا ذکر ہو، تو ہمیں بھی توحید کا ذکر ہی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اسی میں انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ نے انبیاء اور رسول اسی لیے بھیجے دنیا کے اندر، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر آپ کے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں لیکن توحید کی نیکی نہیں ہے تو انسان جنت کے اندر کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1,24,000 آئے، 900 سال ہنستے، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی۔ کس چیز کی دعوت دی؟ توحید دی۔ ہمارے نبی کی مکی زندگی، مدنی زندگی آپ دیکھیے توحید کی دعوت سے بھرپور ہے۔ توحید کی دعوت آپ نے دی، ہمیشہ اسی کو مقدم رکھا۔ آپ نے خیبر فتح کیا 7 ہجری میں، اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا کہ تمہاری وجہ سے کسی کو اللہ ہدایت دے دے، توحید کی دولت اسے دے دے تو صرف اونٹوں سے تم سے بہتر ہے۔ پوری زندگی آپ نے توحید کی دعوت دی، کیونکہ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اگر یہی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، باقی اور ہمارے پاس ہے نیکیاں، تو میرے بھائی جو اصل نیکی ہے وہی انسان کے پاس نہیں ہے، جس نیکی کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیے گا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس علاقے کے اندر سگریٹ نوشی نہ ہو، ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جرائم سے پاک ہو، شراب نوشی نہ ہو، سگریٹ نوشی نہ ہو اس معاشرے کے اندر یا اس علاقے کے اندر، اس محلے کے اندر۔ اس کے لیے تنظیمیں ہوتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اشتہار ہوتا ہے، بہت پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، پروگرام کیے جاتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ایسا محلہ بنایا جائے جس میں شرک نہ ہوتا ہو؟ کیا ہم اس کے لیے کبھی کوشش کرتے ہیں؟ سگریٹ پینے والا جنت کے اندر چلا جائے گا، رشوت خور بھی جنت کے اندر چلا جائے گا، اور ایک سود خور بھی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اگر وہ موحد ہے تو جنت کے اندر ضرور جائے گا، سزا ملنے کے بعد ہی صحیح، لیکن جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ لیکن ایک نمازوں کا پابند، زندگی میں 60 حج کرنے والا، اور اس کے پیشانی پر سجدے کے نشانات ہیں، لمبی لمبی اس کی داڑھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن توحید جیسی دولت اس کے پاس نہیں ہے، یہ ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں۔ ان نیکیوں کا کوئی فائدہ اس کو قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے بڑا معروف کیا ہے، سب سے بڑی بھلائی کیا ہے۔ کیا لوگوں کی خدمت کرنا ہے؟ کیا لوگوں کو پانی پلانا ہے؟ کیا لوگوں کے درمیان کمبل اور کپڑے تقسیم کرنا ہے؟ کیا لوگوں کے درمیان قربانیوں کے گوشت تقسیم کرنا ہے، ان کی طرف سے قربانیاں کرانا ہے؟ کیا لوگوں کے گھر بنانے ہیں؟ سب نیکیاں ہیں، لیکن ساری نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار اس نیکی پر ہے جس نیکی کے لیے دنیا کو اللہ نے قائم کیا ہے۔
انبیاء اور رسول جس کے لیے بھیجے گئے تھے، اگر وہی نیکی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر بھائی ہم سب سے بڑے مفلس ہیں، ہم سب سے بڑے فقیر انسان ہیں، سب سے بڑے فقیر، دنیا کا سب سے مالدار شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو ایک ڈوب کی جہنم کی دلوائی جائے گی۔ اللہ پوچھے گا کیا تم نے کبھی دنیا کے اندر آرام کیا، راحت کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں، ساری آسائشیں بھول جائے گا۔ جہنم کی ایک ڈبکی دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور دنیا کے اندر فقیر انسان جس کے پاس کپڑے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے زندگی گزاری، فقر و فاقہ کی زندگی گزاری، اور ایسے شخص کو جنت کے اندر جگہ ملے گی، دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول جائے گا، دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کے اندر داخل نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی، توحید کی سب سے اہم عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سارے انسان، سارے جنات اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے، اور عبادت کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اصل توحید ہے۔ توحید عبادت، اللہ پر ایمان رکھنا اور کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، یہ توحید جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کا تو ایمان مکہ کے مشرکین کا بھی تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی تھا، اور جتنے بھی گزرے سب کا اس پر ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا وہی خالق اور مالک، وہی اولاد دینے والا، وہی ہوا چلانے والا، وہی نظام چلانے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ، وہی حاکم ہے دنیا کا۔ کیونکہ توحید ربوبیت کے اندر توحید حاکمیت آتی ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے دنیا کے اندر۔ سب ان کا تمام باتوں پر ایمان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہر زمانے میں اللہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کیونکہ اصل جس کے لیے ہمارے اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ خالص اللہ رب العالمین پر ایمان، خالص اس کی عبادت، اور اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اصل ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو پیدا کیا۔ اگر یہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ بہت امیر انسان ہیں، چاہے آپ کے پاس گھر نہ ہو، چاہے آپ کے پاس محل نہ ہو، چاہے آپ کے پاس دکان نہ ہو، آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی چیز نہ ہو دنیا کی، لیکن یقین مانیے کہ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان آپ ہیں۔ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی دولت رہ کر کیا کریں گے جب انسان جہنم کے ایندھن بن جائے گا؟ اس لیے میرے بھائی، توحید سیکھیے۔ توحید کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ کیا خدمت خلق کے لیے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کر کے نہیں، اس لیے اللہ نے ہم کو نہیں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کے لیے پیدا کیا۔ یہ سب سے عظیم مقصد ہے ہمارا اور آپ کی دنیا میں آنے کا۔ اگر اس مقصد کو ہم نے پا لیا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے نہیں پایا تو میرے بھائیوں ہم ناکام ہیں، اور یہ سمجھیے کہ ہماری پوری زندگی برباد، ہماری پوری محنت برباد۔ تو میرے بھائی، توحید کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہم کیوں بار بار آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو دیگر نیکیاں آپ اور ہم کرتے ہیں، ان تمام نیکیوں کی قبولیت کا دارومدار اسی کے ہوتا ہے۔ جب تک کہ توحید نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ میرے پاس آئے گا اور وہ زمین بھر گناہ لے کر کے، آسمان بھر گناہ لے کر کے آئے گا، حدیث قدسی، لیکن اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اسے انسان کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک انسان خوب نیکیاں لے کر کے جاتا ہے، لیکن اسے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا صاف فرمان ہے کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا، یہ عظمت، یہ امانت جو ہمارے سینے میں ہے، اسے اپنے بچوں کو بھی منتقل کرنا ہے، بچوں کو توحید سکھانا ہے، ان کو شرک سے بچانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم سے کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو؟ ان کے لیے پراپرٹی خرید کر کے نہیں بچائیں گے، ان کے لیے زمین جائیداد بنا کر کے نہیں بچائیں گے، بلکہ ان کو توحید کی دعوت دے کر کے، توحید پر قائم رکھ کر کے آپ انہیں جہنم سے بچا سکیں گے، شرک سے محفوظ رکھ کر کے بچا سکیں گے۔ لقمان علیہ السلام کتنے بڑے حکیم تھے، انہوں نے سب سے پہلے جو وصیت کیا، بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
یہ اصل محبت اور پیار ہے سر. یہ پیار محبت نہیں ہے کہ بیٹے کو آئی فون دے دیا جائے, گھڑی دے دی جائے, کار دے دیا جائے اور اس کو توحید کی دولت سے آشنا کرایا جائے. یہ پیار نہیں ہے باپ کا, یہ ماں کا پیار نہیں ہے. اصل پیار ماں اور باپ کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو شرک سے بچائیں, توحید پر قائم رکھیں. یہ سب سے بڑا پیار ہے. ورنہ جہنم کے ایندھن بنیں گے اور ان کا ذمہ دار کون ہوگا, ہم سے پوچھا جائے گا. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اس امانت کو کی حفاظت کرنی ہے اور اس امانت کو لوگوں کو منتقل کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. اپنے پڑوسیوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو, اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو یہ ہماری فکر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کو توحید کے راستے پر لائیں اور کس طریقے سے ہم کو شرک سے بچائیں. آپ کا کام صرف جیسا کہ شیخ نے کہا دعوت دینا ہے. آپ کا کام حق بات پہنچا دینا, ان کو نصیحت کر دینا ہے. آپ کا ہمارا کام زبردستی بنوانا نہیں ہے یہ کہ ہم زبردستی ان کو توحید پر لے کر کے آئیں یا سنت پر لے کر کے نہیں. ہمارا کام صرف یہ کہ ہم کو دعوت دے دیں. مانتے الحمدللہ, نہیں مانے تو بھی الحمدللہ. آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ کے گھر کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ نہیں بتائیں گے تو میرے بھائیوں قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ کے پڑوسی ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں اور وہ شرک کے اندر بدعات خرافات کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو اچھے انداز میں بتائیں. اگر براہ راست نہیں کر سکتے ہیں, آپ ان کو واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی کیسی درس بھیج کر کے کسی اور کے ذریعے سے ان کو بتائیں. یہ بہت بڑی امانت ہے. جو جس کے سینے میں امانت ہے وہ سب سے امیر ترین انسان ہے, کیونکہ ایسی دولت ہے جو انسان کو جہنم جو ہولناک ہے, جس کی سختی ہم اور آپ نہیں برداشت کر سکتے. دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتا انسان چنگاری, تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا. اس سے اگر بچنا ہے, کامیابی حاصل کرنا, توحید پر قائم رہنا اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھنا ہے, تب جا کر کے انسان کو کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توحید پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے, بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین آمین رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم شیخ کے شاکر ممنون ہیں اور آپ لوگوں کے بھی کہ آپ لوگوں نے اتنی معمولی سے وقت میں الحمدللہ آپ لوگوں تک آواز پہنچی, دعوت نامہ پہنچا, اعلان پہنچا, آپ لوگ آئے اور الحمدللہ آپ لوگوں نے درس سنا اور اس میں توحید کی اہمیت بتائی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پر قائم و دائم رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر. مبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.